ہسپتالوں میں انسانوں کے علاج کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں، ابتدا میں ان آلات کو بنانے والا کون ہے؟ اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس عظیم نامور مسلمان سائنسدان کے بارے میں بتائیں گے جس نے اس دنیا کو علم جراحی سے روشناس کروایا۔ اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے، ابو القاسم خلف بن عباس زہروی ہے۔ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر نے اپنے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا رکھا۔ رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد اہلیان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے اور وہاں ایک علیحدہ شہر بس گیا جو الزہرا کے نام سے موسوم ہوا۔ یہی شہر ابو القاسم خلف بن عباس کا مرز بوم تھا اور اسی شہر کی نسبت سے زہروی کا لقب اس کے نام کا جزو بن گیا۔ ابو القاسم زہروی کے آباء و اجداد اندلس ہی کے رہنے والے تھے۔ اس کی ولادت 936 میں عبد الرحمن الناصر کے عہد میں ہوئی، جو شاہان اندلس میں 8واں فرما روا تھا۔ اس کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ عروج پر پہنچا ہوا تھا، چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اس میں 3800 مسجدیں، 60,000 سربفلک عمارتیں، عام لوگوں کے لیے 2 لاکھ مکانات، 8,000 دکانیں اور 700 حمام تھے۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، جس میں 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر علماء تعلیم و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے کمال فن کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علمی ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا اور طب میں جو اس کا خاص مضمون تھا کامل دستگاہ حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ قرطبہ کی شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ یہاں اس نے اسی عملی تحقیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم الجراحت کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ موجودہ زمانے میں علم علاج کے 2 طریقے یعنی علاج بالدوا جسے میڈیسن اور علاج بالجراحت جسے سرجری کہتے ہیں، ہسپتالوں میں مروجہ ہیں۔ ان کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغرب طب یعنی ایلوپیتھی دیسی طب کا ہی چڑبا ہے، مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے جس میں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے۔ لیکن اس خیال کے پھیلنے کی وجہ محض یہ ہے کہ ہماری عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابو القاسم زہروی کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہروی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا۔ ابو القاسم زہروی سرجری میں جونا در آپریشن انجام دیتا تھا۔ اپنے روز آفزوں تجربے سے اس فن میں جو نئی نئی راہیں دریافت کرتا تھا، آپریشن کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے نئے آلات بنواتا تھا، ان سب کی تفصیل وہ احاطہ قلم میں لاتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے قلم سے عملی سرجری پر ایک یگانہ روزگار تصنیف ظہور میں آ گئی جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی۔ زہروی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے۔ یہ پوری کتاب تو علم علاج کی دونوں شاخوں طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے، لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طب یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھی، لیکن جراحت یعنی سرجری پر اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل کتاب تصریف کا ذکر آتا ہے، تو اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی مراد ہوتی ہے۔ تصریف 3 بڑے حصوں میں منقسم ہے۔ اس کا پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے،
जो आज़मुआ वस्ता तक बाज़ अमराज के इलाज में बरता जाता था। तसरीफ़ के दूसरे और तीसरे हिस्से में अमली जराहत का बयान है और यही इस किताब के अहम तरीन हिस्से हैं। इनमें दांत निकालने, आँखों का ऑपरेशन करने, हलक का कवा काटने, मसाने में पतरी निकालने, खनाजीर का ऑपरेशन करने, टूटी हड्डी को जोड़ने, उतरे हुए जोड़ों को चढ़ाने, माउफ़ अज़ू को काटने और हर किस्म के फोड़ों को चीरने की तफसील दी गई है। मुख्तसर ये है कि 95% जिन अमाल से एक सर्जन को सामना पड़ता है उनमें से किसी की तफसील इस तसनीफ़ में छूट नहीं गई। इन अमाल जराहत के लिए जिन आलात की ज़रूरत होती है, इन आलात में कासातीर यानी पेशाब खारिज करने का आला, मकामा अल असनान दांत निकालने का आला, महकन यानी अनीमा करने का आला, मुख्तलिफ़ किस्म के आलात, कैंची, आरी, सर्जनों की सिलाई, ज़ख्मों के सीने के लिए मुख्तलिफ़ शक्ल की सुइयाँ सभी शामिल हैं। इनमें से हर आले की साख्त तस्वीर की मदद से और तरीके इस्तेमाल अल्फाज के ज़रिए समझाया गया है। तशरीफ़ से पहले जराही पर ना इतने पाए की कोई किताब लिखी गई और ना इल्म जराहत के मुतालिक इतनी खूबसूरत तस्वीर शाया की गई थी। तशरीफ़ की नुमाया खसूसियात में फाज़ल मुसन्निफ़ ने इसमें जा बजा अपने तजर्बात की रोशनी में सर्जरी के मुतालिक ऐसी तसरीहात की हैं जिनसे तिब्बी दुनिया इससे पहले बेखबर थी। ज़ाहरवी का तर्ज़ बयान आम फहन और ज़ुबान सादा है। वो जिस मौजू पर कलम उठाता है इसके तमाम रमूज़ इस खूबी से बयान करता है। अहले मगरिब जो मुसलमानों के नामों को बिगाड़ने में ख़ास महारत रखते हैं, अबू अल कासिम ज़ाहरवी को अबू अल कासिस, अल बुकासिस और अल ज़हरावीस के नामों से याद करते हैं। यूरोप में आज़मुआ वस्ता से लेकर 18वीं सदी तक के तमाम मगरबी मुसन्निफ़ जिन्होंने सर्जरी पर किताबें लिखी हैं, अबू अल कासिम ज़ाहरवी की फ़नी काबिलियत के मोतरिफ़ और जा बजा इसकी किताब के हवाले देते हैं। इनमें से बाज़ तो साफ़ तौर पर इस अमरा का इजहार किया है कि फ़न जराहत में ज़ाहरवी एक उस्ताद कामिल की हैसियत रखता है और अहले यूरोप ने इब्तिदा सर्जरी में जो कुछ हासिल किया है वो सिर्फ़ ज़ाहरवी ही की बदौलत किया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।